بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا فقد کان اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب درود پر محمد علیہ حضرات سامعین سادات و سادات سورۃ زمر کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے اور آج اور کل آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں۔ اس آیت میں بظاہر خطاب رسول کو ہے، ارشاد خداوندی ہے فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، میرے حبیب مبارک دو میرے ان بندوں کو، خدا مبارک دے رہا ہے اپنے بندوں کو، حبیب مبارک دو میرے ان بندوں کو جو بات ہر ایک کی سنتے ہیں لیکن پیروی اس کی کرتے ہیں جو سب سے افضل ہے۔ میں سمجھتا ہوں تعصب کی عینکیں ہٹا کر اگر انسان سو افضل کی موجودگی میں مفضول کو چھوڑ کر یہی صاحبان عقل ہیں۔ ایک ہی آیت میں 5 باتیں اللہ نے فرمائی۔ پہلے تو رسول کو کہا کہ مبارک دو میرے ان بندوں کو یستمعون القول، یستمعون القول عربی میں 2 لفظ ہوتے ہیں، یسمع، یستمع، یسمع سننا، یستمع کان لگا کر سننا۔ میرے حبیب مبارک کے بندے ہیں وہ جو بات ہر ایک کی کان لگا کر سنتے ہیں، یعنی منع نہیں ہے کہ کسی کو نہ سنو، یہ کام مومنین کا نہیں کہ فلاں کے مجلس میں نہ جانا، ان کے جلوس میں نہ جانا۔ واحد فرقہ ہے شیعہ جو اپنے بچوں کو کہتے ہیں جاؤ سنو کہ کہتا کیا، بات ہر ایک کی سنتے ہیں اور پیروی اس کی کرتے ہیں جو سب سے افضل ہو۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، میں اللہ ایسے بندوں کو ہدایت کرتا ہوں، وَأُولَئِکَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، کیونکہ یہی صاحبان عقل ہے۔ پتا چلا صاحبان عقل وہ ہیں جو افضل کی پیروی کرے، جو کہتے ہیں کہ سارے ایک جیسے، وہ اللہ کی نظر میں بڑے بے عقل ہیں۔ اللہ کی نظر میں وہ بے عقل ہیں جو کہتے ہیں کہ سارے ایک جیسے، اللہ کی نظر میں وہ بڑے بے وقوف ہیں جو کہتے ہیں سارے ایک جیسے ہیں۔ آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف۔
دیکھیں یسمع سننا، یستمع کان لگا کر سننا، وہ باتیں کان لگا کر سنتے ہیں، یہ عقل مند کا کام ہے کہ کان لگا کر بات سنیں، لیکن پیروی اس کی کرے جو سب سے افضل ہو۔ یہ الفاظ ہے سورت محمد آیت کا نمبر ہے 15۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، میرے حبیب آپ کے درباری چکوال والے نہیں، لاہور والے نہیں، پنڈی والے نہیں، وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، میرے حبیب آپ کے درباری آپ کا کلام کان لگا کر سنتے ہیں، لیکن حتی اذا خرجوا من عندك قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، لیکن جب تمہاری دربار سے نکلتے ہیں تو جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی رسول کیا کر رہا تھا۔ نہیں، میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا، میرے حبیب آپ کے درباری آپ کا کلام کان لگا کر سنتے ہیں، لیکن جب آپ کی دربار سے نکلتے ہیں حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب آپ کی دربار سے نکلتے ہیں قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تو جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے ان سے پوچھتے ہیں ابھی رسول کیا کہہ رہا تھا، ابھی کیا کہہ رہا تھا۔ ارے مسلمانوں ہے پھر تمہارے عقل پر، ارے جن کے لیے رسول کی موجودگی میں قرآن کافی نہیں، جن کے لیے رسول کی موجودگی میں جو رسول کا کلام نہیں سمجھ سکتے وہ خدا کا کلام کیسے سمجھتے؟ ارے جب رسول کے زمانے میں ان کے لیے قرآن کافی نہیں تو رسول کے بعد قرآن کافی کیسے ہوگا؟ پتا چلا نا دوستو، پتا چلا یہ اوت العلم وہ ہیں جن کو اللہ نے علم عطا کیا۔ یہ قرآن ہے کیا؟ سورت عنکبوت میں ارشاد ہوا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، میرے حبیب یہ قرآن واضح آیتیں ہیں ان کے سینوں میں جن کو میں نے علم عطا کیا۔ پتا چلا کچھ سینہ نہیں سینے، پتا چلا وجود قرآن کچھ ہستیاں ہیں جن کا سینہ ہے، اور اللہ شاہ فرما رہا ہے وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ، قیامت کے دن جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، ایمان عطا کیا ہے، وہ لوگوں کو کہیں گے کہ تم دنیا میں یہاں تک رہے۔ پتا چلا قیامت میں ہمارا تعلق اللہ سے نہیں ہوگا، کچھ ہستیاں ہوں، قیامت میں اللہ کو نہیں دیکھیں گے۔ ابھی بھائی منظور بات کر رہے تھے تو قیامت میں بھی اللہ کو نہیں دیکھیں گے، قیامت کے میدان میں اللہ نہیں آئے گا، لیکن وہ اوت العلم آئیں گے، وہ والایمان آئیں گے، جو کل ایمان ہوں گے وہ آئیں گے۔ اور ارشاد ہو رہا ہے سورت انبیاء میں، سورت انبیاء میں ارشاد ہوا لا یحزنہم الفزع الاکبر وتتلقاہم الملائکۃ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، قیامت کے دن ملائکہ آئیں گے کچھ ہستیوں کے پاس، ہستی کے پاس نہیں، کچھ ہستیاں ہوں گی جن کے پاس ملائکہ آئیں گے اور کہیں گے چلو میدان حشر میں تمہارے سوا قیامت نہیں ہو رہی، تمہارے بغیر قیامت نہیں ہو رہی، چلو اور جب میدان حشر میں آئیں گے تو
اور کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، آج دن کے مالک تم ہو، آج دن کے مالک تم ہو۔ خدا نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ دنیا میں جو میں کہوں گا وہ تم کرو گے، اور قیامت میں جو تم کہو گے وہ میں کروں گا۔ بات ہو رہی ہے افضلیت پر، میرا موضوع ہے افضلیت پر۔ سب سنو سب کی، لیکن پیروی اس کی کرتے ہیں جو میرے بندے ہیں، میرے بندے، میرے بندے۔ اللہ نے پورے قرآن حکیم میں اپنی قسم نہیں کھائی، شیطان نے کھائی ہے۔ جب اللہ نے شیطان کو نکالا تو شیطان کی آواز قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ یا اللہ مجھے قسم ہے آپ کی عزت کی، میں سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے چنے ہوئے بندے۔ بڑا جملہ تھا میرا۔ اللہ آواز ہے شیطان کی، پروردگار میں سب کو گمراہ کروں گا، سب کو سوائے تیرے چنے ہوئے بندے۔ ارے افسوس کی بات ہے شیطان کو اللہ کے چنے ہوئے بندے سمجھ میں آ گئے، اور پاکستان کے ملاؤں کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا۔ زور سے گانا لگائیں، دونوں ہاتھوں کر کے نعرہ حیدری۔ آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف، آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف۔ بنص قرآن افضلیت کا دار و مدار چار چیزوں پر، میں خبرہ تو نہیں ہے۔ بنص قرآن افضلیت کا دار و مدار چار چیزوں پر۔ آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف۔ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ الحجرات میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی عزت والا ہے تو صاحب تقوی، صاحب تقوی۔ افضلیت کی پہلی منزل تقوی، افضلیت کی پہلی منزل تقوی۔ پہلی نشانی افضلیت کی تقوی۔ دوسرا پھر ارشاد ہوا سورۃ زمر میں، قل سورت کا نمبر ہے، آیت کا نمبر ہے 9، سورۃ زمر آیت کا نمبر 9، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ میرے حبیبی ان کو کہہ دو کہ کیا جاہل اور عالم دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مسلمانوں قرآن نے تو یہی فیصلہ کر دیا۔ میرے حبیب ان کو کہا دو کہ عالم اور جاہل دونوں برابر ہو سکتے ہیں، ہرگز نہیں۔ انما تذکر اولو الالباب، لیکن یہ بات وہی سمجھتے ہیں جو صاحبان عقل ہے۔ پتا چلا جو کہیں سارے برابر، جو کہیں سارے برابر وہ بے عقل ہے۔ جو دوسرا علم۔ تیسری صورت سجدہ میں ارشاد ہوا افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ کیا مومن اور فاسق دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پورے قرآن حکیم میں مجھے کوئی ایک آیت دکھائے جس میں اللہ نے کہا ہو کہ یہ دو برابر ہیں تو میں مذہب چھوڑ دوں۔ گھبرانے شاید پورے قرآن حکیم میں اللہ نے کہا کہ یہ دو برابر ہیں تو مذہب چھوڑ دوں۔ اللہ نے فرمایا کیا مومن اور فاسق دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اور چوتھی سورۃ نساء، بڑی سورت ہے اس لیے آپ کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں۔ آپ کا نمبر ہے 95۔ ارشاد ہو رہا ہے فضل اللہ المجاہدین باموالہم بانفسہم القاعدین درجہ۔ اللہ نے فضیلت عطا کی ہے ان مجاہدین کو جو جانی اور مالی جہاد کرتے ہیں، ان پر جو بھاگ جاتے ہیں۔
جنگ سے بھاگے وہ عزت والا نہیں. ہم عزت ان کی کہتے ہیں جن کی قرآن عزت کرتا ہے. ہم عزت ان کی کہتے ہیں جن کی عزت قرآن کرتا ہے. آئیے ابھی 4 پوائنٹ ہیں ان پر میں آپ سے بات کروں گا. پہلی منزل ہے تقویٰ. پہلی منزل ہے تقویٰ. میں حیران ہوں اور مسلمان بھائیوں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ صحابہ کرام نے رسول سے پوچھا اگر کسی کتاب میں یہ حدیث نہ ہو تو میں مجرم ہوں. جب رسول سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تقویٰ کیا ہے, یا رسول اللہ تقویٰ کیا ہے, آپ نے فرمایا حب علی تقویٰ, علی کی محبت تقویٰ. ایسے نہیں, سارے مل کر نعرہ لگائے. مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے آپ کی سماعت سن کر, مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. میں نے رسول سے پوچھا صحابہ کرام نے یا رسول اللہ تقویٰ کیا ہے, آپ نے فرمایا حب علی تقویٰ, علی کی محبت تقویٰ ہے. ارے جس کی محبت تقویٰ ہو اس کی ذات کیا ہوگی؟ یسألونک عن الہلہ, رسول آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں. رسول آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں. جھگڑا سورج پر نہیں, جھگڑا چاند پر ہے. جھگڑا سورج پر نہیں, جھگڑا چاند پر ہے. ترمذی شریف مشکات شریف میں اس کا تفسیر ہے. جب آیت نازل ہوئی والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, مجھے قسم ہے سورج کی اور مجھے قسم ہے چاند کی جو بلا فصل آتا ہے, جو بلا فصل جانشین ہے سورج کا. تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا رسول سے یا رسول اللہ یہ چاند کون ہے, یہ سورج کون ہے, یہ ستارے کون ہیں؟ تو رسول نے فرمایا تھا انا کالشمس, میں رسول سورج ہوں, علی کالقمر, علی چاند ہے, واصحابی کالخدم, اور میرے اصحابی ہمارے نوکر ہیں. اور آج بلا میں کیا دیا, میں چاند ہوں, علی میں سورج ہوں, علی چاند ہے, واصحابی کالخدم, اور اصحابی ہمارے نوکر ہیں. ارے نوکر کو نوکر مان, سردار کو سردار مان. نعرہ حیدری. جبل گلی گلی, نگر گلی گلی, ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ یسألونک عن الہلہ, رسول آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں. قل ہی مواقیت للناس والحج, تو ان کو بتا دے کہ اللہ نے چاند کو بنایا ہے دینی باتوں کے لیے. چاند کو دینی باتوں کے لیے بنایا ہے. ہم عید ہوتی ہے ہماری چاند پر, حج ہوتا ہے چاند پر, روزے ہوتے ہیں چاند پر. میرے حبیب آپ سے پوچھتے ہیں کہ چاند کو اللہ نے کیوں بنایا ہے. کہو اللہ نے چاند کو بنایا ہے دینی باتوں کے لیے. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور رسول کو کہہ دو, ایک جملہ کہہ کر اللہ نے آیت کے انداز کو بدلا. بات ہو رہی ہے چاند کی اور اللہ نے چاند
کی بات میں ارشاد فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، نیکی یہ نہیں کہ جب گھر میں آؤ تو دیوار سے آؤ. میرے حبیب ان کو کہا دو کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ دروازے کو چھوڑ کر دیوار سے آؤ، لیکن میں اگر تقویٰ چاہتے ہو، اگر تقویٰ اور نجات چاہتے ہو تو جب اپنے گھر میں آؤ تو در سے آؤ. پتہ چلا گھر میں دروازے سے آنا ہے تقویٰ، گھر میں دروازے سے آنا، دیوار سے نہیں. جو دیوار سے آتا ہے وہ چور ہوتا ہے. ایک قسم علی کی ترقی امام فخر الدین رازی نے اپنے تفسیر کبیر میں لکھا کہ صحابہ کرام نے خوش ہو کر رسول سے پوچھا یا رسول اللہ اب تو سارے مسلمان نجات پا جائیں گے. کہا کیسے؟ کہا جو دروازے سے، ہم دروازے سے آتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور اپنے گھروں میں دروازے سے آتے ہیں. آپ نے فرمایا نہ وہ گھر ہے نہ در ہے، نہ وہ گھر ہے نہ در ہے جو تم نے سمجھ رکھا ہے. انا دار الحکمہ والی البابا، گھر میں رسول ہوں دروازہ علی ہے. خطابت نہیں آتی، میری پوری تقریر ہوتی ہے قرآن آیت پر، اور میں نے حسین کے صدقے میں پوری دنیا دیکھی ہے. کوئی ماں کا لال ابھی پیدا نہیں ہوا جو جواب دے. کیونکہ قرآن سے پڑھتا ہوں، ان کے تفاسیر سے پڑھتا ہوں. ارشاد ہو رہا ہے سورۃ الفتح میں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا حَقًّا بِهَا وَأَهْلُهَا. اللہ نے تسکین نازل کی رسول پر اور مومنین پر. کون مومن؟ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، جن کے لیے کلمۃ تقویٰ لازم اور ملزوم ہے. یعنی 24 گھنٹہ کلمۃ تقویٰ سے رہے، 24 گھنٹہ نماز میں 5 مرتبہ، زندگی میں حج 1 مرتبہ، سال میں روزے 1 مہینہ. لیکن یہ کوئی کلمۃ تقویٰ ہے جو 24 گھنٹہ لازم اور ملزوم، 24 گھنٹہ لازم اور ملزوم. مجھے قسم ہے سے ممبر کی اگر یہاں کتاب ہو تو لے کر آئیں. کتاب آسان کتاب ہے. یہ ناول وطن حافظ محمد سلیمان الحنفی القدسی نے لکھا کہ صحابہ کرام نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، یہ 24 گھنٹہ کلمۃ تقویٰ کیا ہے؟ یہ 24 گھنٹہ کلمۃ تقویٰ کیا ہے؟ رسول نے پوچھا خبردار سمجھنا ان اللہ عہد الی عہدا فی علی. رسول اللہ نے مجھ سے علی کے بارے میں وعدہ لیا. اللہ نے مجھ سے علی کے بارے میں وعدہ لیا. کیا لیا ہے؟ ان علی رایت الہدی و منار الایمان و امام الاولیاء و نور لمن اتانی. اللہ نے مجھے کہا ہے کہ علی ہدایت کا جھنڈا ہے، علی ہدایت کا جھنڈا ہے، ایمان کا مینار ہے، اور ہر ولی کا امام ہے، ہر ولی کا. تو حافظ محمد سلیمان کی قبر پر جاؤ یا کتاب کو آگ لگاؤ یا یہ الفاظ رسول کے سمجھو کہ رسول فرمایا
میری بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ ان علی رایۃ الہدیٰ و منار الایمان و امام الاولیاء و نور لمن اتاہ، علی ہدایت کا جھنڈا، علی ہدایت کا جھنڈا۔ ایک منٹ کے لیے آپ کو میں دوسری تبلیغ جا رہا ہوں۔ اصول کافی جلد پہلا باب 57۔ ہمارے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا ہم علی علی کیوں کریں؟ اصول کافی ہر ایک کے گھر میں ہونا چاہیے۔ ہمارے قطب اربع کی پہلی کتاب مولا یہ علی علی ہم کیوں کریں؟ آپ نے فرمایا ان اللہ نصب علی علما بینہ و بین خلقہ من عرفہ کان مومنا ومن انکرہ کان کافرا۔ اللہ نے میرے دادے علی کو خالق اور مخلوق کے درمیان اپنی پارٹی کا نشان قرار دیا۔ جس نے علی کو مانا وہ اللہ کی پارٹی کا، اور جس نے میرے دادے کا انکار کیا وہ شیطان کی پارٹی کا۔ تو رسول نے بھی فرمایا ہے کلمۃ التی الزمتها للمتقین۔ اب سنیں یہ خدا کے الفاظ ہیں جو رسول دہرا رہا ہے۔ من حبہ فقد حبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی۔ ومن ابغضہ فقد ابغضنی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ خدا سے بغض رکھا۔ پتہ چلا علی دو حصوں میں بٹ گیا، آدھا خدا کا آدھا رسول کا، آدھا خدا کا آدھا رسول کا۔ آپ حیران ہو جائیں گے یہ میں نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا۔ جب علی کعبے میں آیا تھا، جب علی کعبے میں آیا تھا تو اللہ نے کہا تھا رسول کو یا رسول اللہ یہ علی وجہ اللہ، یہ علی عین اللہ۔ علی کی آنکھ عین اللہ نہیں، علی پورے کا پورا عین اللہ۔ علی کا چہرہ وجہ اللہ نہیں، علی پورے کا پورا وجہ اللہ۔ اب رسول نے فرمایا یا علی لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، دم کا دمی، روح کا روحی۔ یا علی آپ کی روح میری روح، آپ کی میری روح آپ کی نہیں، آپ کی روح میری روح، آپ کا جسم میرا جسم۔ پتہ چلا اب علی دو حصوں میں بیٹھ گیا، آدھا خدا کا آدھا رسول کا۔ اب جو علی سے محبت کرتا ہے آدھی خدا سے کرتا ہے آدھی رسول سے کرتا ہے، اور جو علی سے بغض رکھتا ہے آدھا خدا سے رکھتا ہے آدھا رسول سے رکھتا ہے۔ لیکن میرا وہ نہ موضوع ہے نہ میں ریپیٹ کرتا ہوں۔ ایک جملہ میں نے کہا تھا، جملہ کہا تھا قرآن میں اللہ کا جملہ ہے سورۃ الاسراء میں وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا۔ میرے حبیب یہ بڑے کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ سارے ایک جیسے۔ میرے حبیب یہ بڑے کافر ہیں جو کہتے ہیں سارے ایک جیسے۔ پتہ جو چلے سارے ایک جیسے، جس کا یہ عقیدہ ہو وہ خدا کی نظر میں کافر ہے۔ جو کہتے ہیں سارے ایک جیسے، اب محبت ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، میں نے کسی کے دل میں دو دل نہیں رکھے، میں نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے۔ دل ہے ایک، جس سے محبت ہوگی اس سے نفرت نہ ہوگی، جس سے نفرت ہوگی اس سے محبت نہ ہوگی۔ تو یا حسین سے محبت کرو یا یزید سے، تو جھوٹا ہے۔ محبت ہوگی یا علی سے یا
سے تو یہ عید دل ہے ارے دل ایک ہے پتہ چلا دل ایک ہے محبت ہوگی آل محمد سے محبت ہوگی آل محمد سے یا ان سے جو آل محمد کے دشمن ہیں یہ مباہلہ ہے کیا یہ مباہلہ ہے کیا یہ مباہلہ ہے کیا میرا ایمان ہے اگر رسول ارادہ کرتا تو نصرانیوں کی بیج نہ رہتی لیکن قرآن نے کہا پوری آیت پڑھ کے پڑھو تاکہ تمہارا مقصد حاصل ہو جائے فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين رسول قرآن کے بعد اگر آپ سے کوئی حجت مانگتے ہیں قرآن کے بعد رسول 3 دن تک قرآن پڑھتا رہا لیکن نصرانیوں نے نہیں مانا گھبرا گئے شاید 3 دن رسول قرآن پڑھتا رہا لیکن نصرانیوں نے نہیں مانا اس کے بعد کہا کہ اگر قرآن کو نہیں مانتے تو ان کو کہو تم اپنے بیٹے لے کر آؤ ہم اپنے بیٹی تم اپنے نساء لے کر آؤ ہم اپنے نساء تم اپنے نفوس لے کر آؤ ہم اپنے نفوس لے کر آتے ہیں اور پھر ان کو پیش کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں اور جو خدا کی بارگاہ میں جھوٹا اس پر خدا کی لعنت مباہلہ نہیں ہوا لعنت گئی نہیں لعنت ابھی بھی موجود ہے میرا جب سمجھ میں آ گیا تو ارے مباہلے میں ہوتا تو لعنت جاتی اب مباہلہ تو ہوا ہی نہیں مباہلہ تو ہوا ہی نہیں لسان میں تینوں رشتے شامل لسان میں تینوں رشتے شامل ماں بیٹی بیوی اور قرآن میں جنگیں ہیں 3 قرآن میں جنگیں ہیں 3 علم کی جنگ تلوار کی جنگ صداقت کی جنگ اگر علم کی جنگ ہوتی تو کہتے علی عالم تھا اسی لیے علی گیا تھا تلوار کی جنگ ہوتی تو کہتے علی سب سے زیادہ بہادر تھا یہاں تو صداقت کی جنگ ہے اور تمہارے عقیدے کے مطابق رسول کے گھر میں صدیقہ بھی ہے اور صدیق اکبر بھی ہے نساء کی جگہ لے کر جاتا صدیقہ کو نب کی جگہ پر لے جاتا صدیق کو پوتا چلا تم کہتے رہو خدا نے کہا میری نظر میں نے صدیقہ ہے میری نظر میں صدیق ہے اب اللہ کی نظر میں ہے 5 صدیق اللہ کی نظر میں ہے 5 صدیق جب صدیق کا پتہ چل گیا تو جھوٹے آسانی سے پکڑے جائیں گے اب محمد صدیق علی صدیق جناب صدیقہ جناب زہرا صدیقہ جناب حسین کریم صدیق اب جو ان 5 کے مقابلے میں آئے اب جو 5 کے مقابلے میں آئے سمجھنا بڑا جھوٹا ہے اب مجھے محبت ایک آل محمد کی محبت ایک ان کی محبت جو آل محمد کے مقابلے میں ہے دشمن آل محمد کی محبت شرارت ہے غلاظت ہے سیاست ہے آل محمد کی محبت شرافت ہے طہارت ہے عدل رسالت ہے دشمن آل محمد کی محبت کفر ہے سکر ہے مکر ہے آل محمد کی محبت خدائی مہر ہے سر ہے سفر ہے دشمن آل محمد کی محبت جہل ہے بخل ہے نقل ہے آل محمد
کی محبت اصل ہے، عقل ہے، عدل ہے. دشمن آل محمد کی محبت عصیان ہے، ہذیان ہے، نسیان ہے. آل محمد کی محبت ایمان ہے، قرآن کا عنوان ہے، رسول کا فرمان ہے. دشمن آل محمد کی محبت، دشمن آل محمد کی محبت فطور ہے، قصور ہے، ناصور ہے. آل محمد کی محبت نور ہے، سرور ہے، انسانی شعور ہے. دشمن آل محمد کی محبت انسانیت کی قطع ہے، جرا ہے، کرا ہے. آل محمد کی محبت انسانیت کی فتح ہے، شرع ہے. دشمن آل محمد کی محبت میں مرنا، دشمن آل محمد کی محبت میں مرنا جہالت ہے، ہلاکت ہے، ضلالت ہے. اور آل محمد کی محبت میں مرنا شہادت ہے، شہادت ہے، شفاعت ہے، حیات ہے، نجات ہے. گھبراہٹ ہو رہی ہے. افضل کی پیروی کرو، افضلیت کی پیروی کرو، افضلیت کی پیروی کرو، افضلیت کی پیروی کرو. یہ اسماء بنت عمیس پہلے خلیفے کی نکاح میں تھی، اس کے مرنے کے بعد علی کی نکاح میں ہے. یہ وہ ہے جو امام حسین کی دائی ہے. آپس میں جھگڑے، خلیفہ پہلا اور اس کی بیوی اسماء بنت عمیس آپس میں جھگڑا کیا. اس نے کہا میں بہتر، اس نے کہا میں بہتر، اس نے کہا میں افضل، اس نے کہا میں افضل. یہ چلتے چلتے دونوں آئے رسول کے دربار میں اور رسول کو کہا یا رسول اللہ ہم دونوں میں افضل کون ہے؟ اگر کتابوں میں نہ ہو تو میں مجرم، آپ کی ذمہ دار شخص سے بات کر رہا ہوں. تو رسول نے سے پوچھا، رسول نے پہلے خلیفے سے کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ میری بیوی کہہ رہی ہے کہ میں تم سے افضل ہوں، میں اس کا شوہر ہوں، میں اس سے افضل ہوں. تو رسول نے اشارہ کیا اسماء بنت عمیس کی طرف اور کہا یہ افضل منک، اے خلیفہ یہ تیری بیوی تجھ سے افضل ہے کیونکہ حسین کی دائی گلی کا کتا ہوں، آج تک دنیا کو گلی سمجھ میں نہیں. ارے جب تمہیں گلی سمجھ میں نہیں آئی تو علی سمجھ میں کیسے آئے گا؟ یہی سبب تھا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ جب جناب حسین کی ولادت ہوئی، جب جناب حسین کی ولادت ہوئی تو رسول نے اسماء بنت عمیس کو کہا کہ میرے حسین کو لے کر آؤ. کہا ابھی تک ہم نے اس کو غسل نہیں دیا. یہ کہنا تھا کہ نبوت کے تیرے بدلے آویت نظفینہ ان اللہ تعالیٰ کیا تو اس کو پاک کرے گی؟ اللہ نے اس کو پاک کر کے بھیجا ہے، اللہ نے اس کو پاک کر کے بھیجا ہے. پتا چلا جو پانی حسین کے جسم سے مسوا وہ حوضے کوثر بن گیا. گھبرا تو نہیں گئے؟
2-3 جلسے تک میں کل آپ سے بات کر سکتا ہوں. ابھی تو 3 بات ہے لیکن بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ بات ہے سورت اصول کافی جلد پہلی باب 14 اصول کافی جلد پہلی. جناب علی نے بستی میں آ کر کہا مت کرنا نہیں فی بعلمی اللہ نے مجھے اپنے علم میں قدرت عطا کی. اللہ نے مجھے اپنے علم میں قدرت عطا کی ہے. علی اللہ کی قدرت ہے, علی اللہ کی قدرت ہے اور قدرت میں سمجھ میں نہیں آئے, قدرت میں سمجھ میں نہیں آئے. حاضر بن نعمان فہری بے عقل نہیں تھا, حاضر بن نعمان فہری بے عقل نہیں تھا, بے عقل نہیں تھا. جو کہا تھا کہ یا اللہ اگر تیری طرف سے بنا ہوا ہے تو مجھ پر آسمان سے عذاب نازل کر, کیونکہ صورت انفال میں ارشاد ہے کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ یا اللہ اگر یہ تیرا محمد سچا نبی ہے تو مجھ پر آسمان سے عذاب نازل کر. تو اللہ نے یہ کہا تھا وما کان اللہ لیعذب من فیہ, میں تم پر کیسے عذاب نازل کروں جب تم میں میرا رسول موجود ہے, جب تم میں میرا رسول موجود ہے. اللہ نے یہ کہہ کر ابو جہل پر عذاب نہیں کیا. اللہ نے فرمایا تم میں میرا رسول موجود ہے. حاضر بن نعمان فہری کو بھی پتا تھا کہ آج بھی وہی رسول موجود ہے. دعا مانگوں گا تو اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا, لیکن اللہ نے عذاب نازل کیا. یا اللہ کیوں آواز میرا دشمن ہوتا تو چھوڑ دیتا, نبی کا دشمن ہوتا تو چھوڑ دیتا. یہ ہے میرے علی ولی کا دشمن, میرے علی ولی کا دشمن کہیں بھی جا کر چھپے میں اس کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا, کہاں بھی جا کر چھپے. علی کی ذات یہی سب ہے دوستو. ہماری احتجاج تبرسی کہ یہ الفاظ ہیں کہ کسی نے میرے مولا علی سے پوچھا مولا اللہ نے آپ کو بڑی فضیلت عطا کی, آپ کو سب سے زیادہ بڑی فضیلت کون سی پسند ہے؟ کہا دیتا میں کعبے میں پیدا ہوا تھا. یہ نہیں تھا, ایک زبان تھا پڑھی وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے, کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ محمد اللہ کا بھیجا ہوا نبی نہیں. تو ان کو کہو کہ تمہارے درمیان اور میرے درمیان ایک گواہ ہے اللہ, اور ومن عنده علم الکتاب, اور دوسرا وہ جس کو تمام کتابوں کے علم پر قدرت ہے, کاغذوں پر نہیں, تمام کتابوں کے علم پر قدرت ہے. تو یہ آج کر کر سواری کو کہا بھی سوال پوچھ, کہا آپ کو سب سے زیادہ فضیلت عطا کون سی ہے؟ کہا سب سے زیادہ فضیلت مجھے یہ پسند ہے کہ محمد کی گواہی میں علی لا شریک کے ساتھ شریک ہوں. صحیح کاملہ کی, یہ الفاظ ہیں صحیح کاملہ کی. سجاد کی دعا ہے بسم اللہ یا اللہ تجھے واسطہ ہے, بسم اللہ. مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے, میں نے کہا کیا بسم اللہ یا اللہ تجھے واسطہ ہے بسم اللہ کا. پتا چلا بسم اللہ اللہ کا نام, تجھے واسطہ ہے بسم اللہ کا. خیر الاسماء, جو تیرے ناموں میں سے تیرا بہترین نام ہے. اور اصول کافی کے 5ویں باب میں ہوا, کسی نے ہمارے امام
سے پوچھا بسم اللہ کس کا نام ہے؟ کہا ہمارے دادے علی کا نام۔ بسم اللہ ہمارے دادے علی کا نام ہے، بسم اللہ دادے علی کا نام ہے۔ یہی سبب ہے کہ سندھ اور پنجاب میں، خاص کر کے سندھ اور پنجاب میں اگر کوئی سنی ہوگا سید کو دیکھے گا کہے گا صاحب بسم اللہ، صاحب بسم اللہ، اور شیعہ ہوگا کہے گا یا علی مدد، کہے گا یا علی مدد۔ اللہ نے کہا چاہے بسم اللہ کہو چاہے یا علی مدد کہو، بات ایک ہے۔ نعرہ حیدری، چاہے بسم اللہ کہو چاہے یا علی مدد کہو، بات ایک ہے۔ چاہے بسم اللہ دو باتیں رہ گئی جن کے لیے کل میں آپ سے زیادہ ٹائم لوں گا، کل آخر میں تو میں پڑھوں گا لیکن میں بانی مجاز سے کہوں گا کہ مجھے زیادہ ٹائم لوں تاکہ میں کھل کر آپ سے بات کروں، میں کھل کر آپ سے بات کروں۔ اللہ علی، علی علم میں زیادہ، علی علم، علی خود علم، اللہ کی قدرت، علی خود تقوی۔ رسول کے بعد جنرل ضیاء الحق تک کئی جھوٹے امیر المومنین بنے، رسول کے بعد حضور اکرم کے بعد، حضور اکرم کے بعد، رسول کے بعد جنرل ضیاء الحق تک کئی جھوٹے امیر المومنین بنے، لیکن آج تک علی کے سوا کوئی امام المتقین ہے ہی نہیں۔ رونا بے صبری کا نام نہیں، رونا بے صبری نہیں، بے صبری کیا ہے آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ رونا بے صبری کا نام نہیں ہے، یا اللہ یہ صبر ہے کیا؟ بھائی صبر کرنا چاہیے تو صبر ہے کیا؟ رونا بے صبری ہے کیا؟ آج سورۃ بقرہ میں شاد ہوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ میرے حبیب صابر وہ ہیں جو میدان جنگ میں جسم ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے بھاگے نہیں۔ صابر وہ ہیں جو میدان جنگ میں جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے بھاگے نہیں۔ ارے بھاگتے بھی ہیں، پتا چلا جو اصل صبر ہے وہ تو بتاتا ہی نہیں۔ اصل صبر ہے میدان جنگ میں لڑنا، اصل صبر ہے میدان جنگ میں لڑنا، بے صبری نام ہے میدان جنگ سے بھاگنا۔ اگر علی بھاگا ہے ہم علی کو چھوڑتے ہیں، یا میں گلاب کرنا چاہتا ہوں تمہارے ایک جنگ میں بھی لڑے ہوں، کوئی ایسی جنگ نہیں جو قرآن میں نہ ہو۔ جنگ بدر قرآن میں، جنگ احزاب قرآن میں، جنگ حنین قرآن میں، جنگ خیبر قرآن میں، جنگ تبوک قرآن میں، یہ ساری جنگیں قرآن میں ہیں، یہ ساری جنگیں قرآن میں ہیں۔ تو تمہیں میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ تمہارے ایک جنگ میں لڑے ہوں تو ہم مذہب چھوڑتے ہیں، اور علی ایک جنگ سے بھاگا ہو تمہارے ایک جنگ میں لڑے نہیں، علی ایک جنگ سے بھاگا نہیں۔ اسی لیے جنگ خیبر واحد جنگ ہے جس میں رسول نے صحابہ کرام کو کہا تھا جاؤ اپنی بیویاں لے کر چلو، اپنی بیویاں لے کر چلو، جنگ خیبر میں اپنی بیویاں لے کر چلو، جنگ خیبر میں اپنی بیویاں لے کر چلو۔ تو جناب سلمان نے پوچھا تھا یا رسول اللہ یہ بیویاں کیوں لے کر چلے؟ کہا سلمان مجھے پتا نہیں، جب یہ جنگ سے آتے ہیں تو اپنی بیویوں کو بتاتے ہیں علی تھوڑی لڑا تھا ہم لڑے تھے، علی تھوڑی لڑا تھا ہم تھوڑی لڑے تھے، کہتا ہوں لے کے
میرے ساتھ امام نے فرمایا ہاں داروغہ کہتا ہے کہ جب میں کوٹھری سے گزرتا تھا ساتھ امام کے تو رو کر کہتا تھا ہائے دادی زینب، ہائے آقا دادی سکینہ۔ تو کہا میں نے پوچھا تو اپنی مصیبت کو نہیں روتا؟ جب بھی روتا ہے زینب کو یاد کرتے، جب بھی روتا ہے سکینہ کو یاد کرتے۔ تو داروغہ کہتا ہے میں نے کہا تجھے کیا پتا، میرے ساتھ بہنیں نہیں، میرے ساتھ مائیں نہیں ہیں، میرا سلام اور دادی پر۔ جو جب شام کے شہر میں آئے تھے تو مغرب کی اذانیں آئی تھی، اور جب دربار میں پہنچی تو فجر کی اذانیں۔ میرے دوستوں میں بزرگوں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، یزید نے 7 دروازے بنائے تھے، ہر دروازے پر 700 سپاہی تھے، تاکہ علی کی بیٹی کا تماشا دیکھے، تاکہ علی کی بیٹی کا تماشا دیکھے۔ میرے دوستوں جناب زینب 3 دن تک سلام ہو، یہی تو بات سناتی ہے۔ آج تک 2 پتھر موجود ہیں، ایک پتھر اندر دربار میں ہے، ایک پتھر باہر ہے۔ آپ کسی عالم سے پوچھیں گے تو آپ کو بتائیں گے یہ وہ پتھر ہے جس پر 3 دن تک علی کی بیٹیاں کھڑی رہی۔ مرجع شیعہ 140 قدموں پر علی کی بیٹیاں 3 دن تک کھڑی رہی۔ ارے تیسرے دن جناب زینب تلوار لائی، ایک دروازے سے چلی پریشانی بڑھی، دوسرے دروازے پر آئی پریشانی بڑھی، اور آخری دروازے پر آئی تو بیٹھ گئی۔ سید سجاد نے کہا پھر ماں چلنا نہیں ہے، کہا بیٹا چلنا ہے، لیکن 21 رمضان کو بابا علی نے مجھے وصیت کی تھی بیٹا جب دربار میں جائیں تو نعت علی پڑھنا، بیٹا جب دربار میں جائیں تو نعت علی پڑھنا، بیٹا مجھے نعت علی پڑھنے دو۔ مجھے قسم ہے منبر کی 2 ہفتوں نے نعت علی پڑھا تھا، جنگ صفین میں علی نے پڑھا تھا، جنگ شام میں کربلا میں عراق میں شام میں جناب زینب نے نعت علی پڑھا تھا۔ لیکن میں کہتا ہوں یا علی خیبر فتح کرنا آسان ہے، لیکن ننگے سر شام کو فتح کرنا یہ تیری بیٹی زینب کا کمال ہے۔ ننگے سر شام کو فتح کرنا یہ تیری بیٹی زینب کا کمال ہے۔ ہاں میرے دوستوں زینب نے نعت علی پڑھی، میرے مولا علی پہنچے، لیکن دیکھتے جناب زینب بابا کے پاس نہیں گئی، وہاں سے آواز دی ام کلثوم کسی کے پاس چلی ہوئی چادر ہو تو لے کر آؤ، ام کلثوم کسی کے پاس چلی ہوئی چادر ہو تو لے کر آؤ۔ ارے چادر ہوتی تو ملتی، چادر تو نہیں تھی۔ اب علی آگے بڑھے، زینب کو گلے سے لگایا، بیٹا آپ کے حسین کا بڑا ارمان۔ علی آگے بڑھے، ام کلثوم کو کہا بیٹا عباس کا بڑا ارمان۔ علی آگے بڑھے، لیلا کو کہا بیٹا آپ کے حسین بیٹے اکبر کا بڑا ارمان۔ علی آگے بڑھے، سید سجاد فرماتے ہیں کہ 64 بیویاں تھی، 63 بیویاں استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی، لیکن ایک چھوٹی تھی جو کونے میں بیٹھ کر دیکھ رہی تھی، جس کے کانوں سے زیادہ خون بہ رہا تھا، بالوں میں کربلا کی مٹی پڑی ہوئی تھی۔ جناب علی نے کہا آؤ سکینہ میں تمہارا دادا نہیں لگتا۔ دادے کا نام آیا، سکینہ نے رو کر کہا ہاں دادا مجھے آج پتا چلا ہے کہ میری پھوپھی زینب امیر باپ کی بیٹی ہے اور میں سکینہ غریب حسین کی بیٹی ہوں۔ جناب علی آگے بڑھے، سکینہ کو گلے سے لگایا، کہا بیٹا ناراض نہ ہو، ذرا میرا گلا دیکھ۔ جیسے ہی سکینہ کی نظر گلے پر پڑی بے ہوش ہو گئی۔ بابا یہ آپ کے دادا، یہ آپ کے گلے پر خنجر کا نشان کیسا؟ دادا یہ آپ کے گلے پر خنجر کا نشان کیسا؟ کہا بیٹا جب تو کربلا کے میدان میں دوڑ رہی تھی، جب تو کربلا کے میدان میں دوڑ رہی تھی، ہاں بیٹا سکینہ نے گلا کیا کہ دادا
جب بیٹی نے بلایا تو کوفے سے شام پہنچ گئے، اور جب میرا بابا کربلا میں ذبح ہو رہا تھا، میں کربلا کے میدان میں دوڑتی رہی اور چاہتی ہے کوئی میرے بابا کو بچانے والا، ہے کوئی میرے بابا کو بچانے والا۔ دادا اس وقت کہاں تھے؟ تو علی نے گود پر اٹھایا اور کہا سکینہ میرا گلا دے۔ جب گلے پر نظر پڑی جناب سکینہ بے ہوش ہو گئی۔ دادا یہ آپ کے گلے پر خنجر کا نشان کیسا؟ کہا